بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 124 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 89 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں طاعت و معصیت کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے خضوع و تطاول کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا الخضوع و ضدہ التطاول، کہ عقل کے لشکروں میں سے خشوع و خضوع ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے تطاول ہے۔ تو علامہ ملا صدرہ شیرازی خضوع کا معنی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو خضوع کا معنی ہے الانقیاد والطاعہ، اور یہ متعدی اور لازم بھی استفادہ ہوتا ہے، اور خشوع بھی معنی میں اسی کی مثل ہے۔ جبکہ کبھی خضوع کا معنی ہوتا ہے خشیت، جیسا کہ حدیث میں ہے، جناب جابر نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے یا ہماری طرف توجہ کی اور فرمایا ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، کہ تم میں سے کون ہے جو پسند کرے کہ اللہ اس سے روگردانی کرے۔ تو جناب جابر فرماتے ہیں فخشعنا اے خشینا وخضعنا، تو ہم لوگ ڈر گئے۔ اور کہا گیا ہے کہ الخشوع فی الصوت، آواز اور آنکھ میں خشوع یہ بدن کے خضوع کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کہ قیامت کے روز آوازیں رحمان کے سامنے خشوع و خضوع کریں گی تو سوائے ہمیں یا دھیمی آواز کے آپ کچھ نہ سنیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 108۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے خش عن ابصارہم، تو ان کی آنکھیں ڈر خوف کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورہ قمر۔ اس کے مقابلے میں طال علیہ استطال تطاول کہا جاتا ہے جب کوئی ترفع کرے اور کسی کو حقیر سمجھے۔ اسی میں سے حدیث ہے ارب الربا الاستطالہ فی عرض الناس، کہ سب سے بڑی سود یہ ہے کہ کوئی انسان لوگوں کی عزت کے معاملے میں استطالہ کرے، یعنی ان کو حقیر سمجھے اور ان پر تکبر کا اظہار کرے۔ فرمایا فرق پایا جاتا ہے خضوع اور مذلت میں، تواضع اور ضاع میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ آپ باتوں میں لگی لپٹی نہ دکھائیں کہ جس کے دل میں مرض ہے کہ وہ طمع کرنے لگے۔ سورہ احزاب۔ تو جناب ملا شیرازی یہاں پہ ایک تحقیق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی دو جہات ہیں، ایک خود اس کے نفس کی نسبت اور دوسرا اس کے رب کی نسبت جو جہت پائی جاتی ہے۔ تو دونوں جہات کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، جانب عبودیت کی بھی اور جانب ربوبیت کی بھی۔ تو گویا انسان کی حقیقت میں جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک دو جہات ہیں، اپنے نفس کی نسبت والی جہت، اپنے رب کی نسبت والی جہت۔ اول کو جہت عبودیت و بندگی کہتے ہیں اور دوم کو جہت ربوبیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں جہات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا جانب عبودیت کی رعایت کرنا یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کرے، عبودیت اور بندگی کرے، اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اس کے اوامر کے سامنے انقیاد و طاعت کرے، اس کی مخلوق اور اس کے بندوں کے سامنے تواضع سے پیش آئے، تو یہ اس کے توحید پسند ہونے کی نشانی ہے، حق کی بات کو ماننے کی نشانی ہے۔ اس طرح حق کو قبول کرتا ہے اور ہر ایک کے لیے نصیحت اور خیر خواہی چاہتا ہے۔ جبکہ جانب ربوبیت کی رعایت کا معنی یہ ہے کہ بلند ہمت ہو اور بلند مقام کو حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ کے ہاں بلند منزلت کو حاصل کرے، معلومات اور معرفت کے بلند درجے پر فائز ہو اور حسیات اور مادیات سے بلندی اختیار کرے، اور اغنیاء اور مالداروں کے سامنے جو تواضع کرنی ہوتی ہے اس سے دوری اختیار کرے۔ فرمایا جان لے کہ اس مقام پر ایک لطیف راز پایا جاتا ہے کہ بہت کم ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سالکین راہ الہی کے درجات
درجات میں سے آخری بلند ترین درجہ وہ فنا فی اللہ ہے بالموت الارادی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے انسان کو فنا کے درجے پہ فائز ہونا پڑے گا، شہود ذات باری میں غرق ہونا پڑے گا، اور انسان کی نجات اور آخرت کی کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے متواضع ہو جائے اور دل سے اس کی تعظیم پیدا کرے۔ تواضع اور تعظیم دل کا کام ہے، تو دیگر اعضاء و جوارح بھی جب دل میں پاکی آ جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا دل یہ اللہ تعالی نے اس طرح خلق فرمایا ہے کہ دیگر اعضاء و جوارح اس سے اثر لیتے ہیں، کہ انسان کے اعضاء و جوارح دل کے عقائد اور نیت سے متاثر ہوتے ہیں، تو جب انسان کا وجود دل میں، بدن میں، سر و علن میں متواضع ہو جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رتبۃ الوجود اور فقر وجودی کو، اپنے ممکن الوجود ہونے کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کے سامنے جلال الہی، عظمت الہی تجلی کرتی ہے، اور اس کے واجب الوجود ہونے اور جامع جمیع کمالات ہونے کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اب انسان کے اس مرتبہ فنا پہ فائز ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے پیش آتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسے مٹی سے خلق کیا گیا ہے اور اسے مٹی پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر خشوع و خضوع کا اظہار کرنا ہے، تاکہ اس کے دل میں وہ تواضع پیدا ہو جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب انسان مٹی پہ اپنی پیشانی کو رکھے گا تو یقیناً اس کے دل میں تواضع پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے اظہار خشوع و خضوع کرتا ہے۔ بس اگر انسان اللہ تعالی کی حقیقی تعظیم کرے اور اپنے نفس امارہ سے فرار حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہجرت کرے، تقرب اللہ حاصل کرنا چاہے، تو اس کے دل کا وظیفہ ہے کہ اس میں یہ معرفت اور مقام فنا پیدا ہو، اور اس کو پھر اعضاء و جوارح ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے دل کی تعظیم سے جو معرفت و علم اور تخلق بے اخلاق اللہ حاصل ہوتا ہے، تو انسان رذائل صفات سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جوارح کی تعظیم للہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خبیث کاموں سے پاک ہوں اور عالی اخلاق سے متزین ہوں اور بلند ہمت ہونے کی گواہی دیں، ایسے کام ان سے پیدا ہوں کہ جس سے انسان کی معرفت الہی کو سمجھا جائے۔ مثلا بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے اور اپنی تمام مقاصد کو رب اعلیٰ سے طلب کرے۔ تو فرمایا انسان کو ان دونوں حقوق کی رعایت کرنی چاہیے اور کسی ایک کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ تو تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تکبر اور ذلت کے درمیان اعتدال میں رہے، جبکہ تکبر اور استطالہ وغیرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو، اپنے جیسے انسانوں پر تکبر دکھائے، اور یہ مہلک امراض میں سے ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی خشوع اور تطاول کا لغوی معنی بھی بیان کیا ہے۔ صحاح اللغہ جوہری سے ذکر کیا کہ الخضوع کا معنی ہوتا ہے تطامن اور تواضع۔ کشاف زمخشری میں بھی الخضوع واللین والانقیاد بیان کیا گیا ہے، جبکہ تطاول اظہار حصول الطولی یعنی فضل و بلندی، تکبر کا اظہار کرنا۔ تو خشوع و خضوع یہ صفات عاقل میں سے ہے، اور تطاول و تکبر جاہل اور نادان شخص کی صفات میں سے ہے۔ اس کا راز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عاقل اپنی نور بصیرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، حقیقی بلندی اسی کو حاصل ہے، باقی تمام مخلوقات و ممکنات اس کی بارگاہ میں فقیر ہیں، دستے نیاز پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کے کمالات ذاتی ہیں اور اس کی عزت ذاتی ہے، باقی تمام مخلوقات اس کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے مقہور ہیں اور اس کی حکمت کے سامنے عجز کا اظہار کرتی ہیں۔ تمام ممکنات اس کے سامنے اپنی حاجت اور امکان کے ذریعے خشوع و خضوع کرتی ہیں۔ تمام موجودات و مخلوقات کا قوام اور وجود وہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ہر فقیر اس کی بارگاہ سے لے کر غنی ہوتا ہے، ہر ذلیل اس کی بارگاہ سے عزت کی بھیک مانگتا ہے، ہر ضعیف اس سے قوت کی بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ معارف و کمالات اسے بلند
مقامات پہ فائز کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرتا ہوا نظر آتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور قلب خاضع اور ذہن والہ اور دمع منحمل اور عقل مرتحل پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے پورے وجود پہ اس معرفت نورانی کی وجہ سے اور صفات الہی کی تجلی سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور اعضاء و جوارح بھی چونکہ دل کے تابع ہوتے ہیں، اسی لیے ایک روایت کا بھی راز بیان فرمایا، لسان المؤمن من وراء قلبہ، کہ اس کے دل سے متاثر ہوتی ہے مومن کی زبان، چونکہ تمام اعضاء و جوارح ظاہرہ و باطنہ وہ دل کے تابع ہیں، تو ان میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان حقائق کی معرفت حاصل کرتے ہوئے کمالات کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو مختلف مراتب و درجات سے گزرتے ہوئے بلند ترین مرتبہ الوصول الی ساحت الحق اور فناء مطلق کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ کمال کے پروں کے ذریعے حظائر قدس میں پرواز حاصل کرتا ہے ملائکہ مقربین کے ساتھ۔ یہاں پہ فناء مطلق کے حوالے سے جناب شعرانی کا حاشیہ بھی موجود ہے، فرمایا فناء مطلق عرفاء کی اصطلاح ہے جو مدارج سالکین میں سے بلند ترین درجہ ہے، اور اس کے متعلق عین الحیات علامہ مجلسی سے حدیث بھی ذکر کی گئی اور اس کی تعویل بھی بیان ہوئی ہے۔ جبکہ جاہل و نادان ان معرفت کے حالات سے خالی ہونے کی وجہ سے، ان معارف و کمالات سے غفلت کی وجہ سے ظلمات طبیعت و مادہ میں محبوس ہوتا ہے اور ان کمالات پر فائز ہونے سے بعید ہوتا ہے، چونکہ اس کا دل ایک وادی میں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح دوسری وادی میں ہوتے ہیں، اس کے اعمال بے ہنگم ہوتے ہیں اور خشوع و خضوع ان سے ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ دل میں اس کے معرفت اور خضوع نہیں پایا جاتا، اور اس کے نزدیک فضیلت وہی تکبر ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے سامنے تکبر اور خود پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ فرمایا جاننا چاہیے کہ خشوع و خضوع اگرچہ قریب المعنی ہے لیکن ان میں فرق ہے، چونکہ اذعان و لین جب دل میں حاصل ہوتے ہیں تو یہ انکسار و افتقار کا موجب بنتے ہیں اور تذلل و خشوع کا موجب بنتے ہیں، اور اس سے خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو عمل خشوع ہے، اور چونکہ دونوں جو ہے انحطاط رتبہ کا موجب ہیں، دوسرے کے سامنے تعظیم کا سبب بنتے ہیں، تو کبھی خشوع و خضوع کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے کہ خضوع دل کے ذریعے ہوتا ہے، خشوع جوارح کے ذریعے ہوتا ہے، یا یہ فرق کیا جاتا ہے خشوع و تواضع میں کہ تواضع ادنا کی نسبت مزیت و امتیاز نہ ہونے کا اعتقاد ہے اور خضوع اس سے عام ہے۔ یہاں پر علامہ شعرانی کا حاشیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر جناب ملا صالح مازندرانی نے فرمایا تھا کہ ایک جاہل و نادان شخص ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر تکبر کو اپنی فضیلت سمجھتا ہے، تو علامہ شعرانی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلمات طبیعت تو مادہ میں محبوس و مقید ہیں، موجود جسمانی کے علاوہ کسی چیز کا اعتراف نہیں کرتے، اور جسم و مادہ کے علاوہ ان کے ہاں کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی، وہی چیز مانتے ہیں جو حس و حواس کے ذریعے درک ہوتی ہے، تو یہ حس کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہیں کرتے۔ تمام سعادات حقیقی اور لذات روحانیہ کی تعویل بھی جسمانی اور مادی چیزوں میں کرتے ہیں، جو چیز ان کو حواس سے درک ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں۔ جب علوم سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو سیکھتے ہیں جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے ان کو سنائی دیتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ عقل و فقہ و اصول و کلام ان کے لیے سخت ہوتا ہے، چونکہ اس کے ایسے مقدمات ہیں جو سمع و بصر کے علاوہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے اجماع ہے، تواتر ہے، قواعد عقلیہ ہے، ان کے لیے حفظ و ضبط آسان ہوتا ہے۔ وہ کتابت کو آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں اور کلمات کو سن کر جانتے ہیں، اور ان کو وہ یاد کر لیتے ہیں، بڑے کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، دقت ان کو پیدا ہو جاتی ہے، یہی ان کی فضیلت ہوتی ہے، اور ان کو نفس کی تہذیب اور تزکیے اور کمالات کے حاصل کرنے کا کوئی ہم و غم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کو اختیار کرتے ہیں، حصی اعمال پر توجہ دیتے ہیں، وضو کرنا، طول رکوع، کثیر ذکر و اذکار وغیرہ، اور مخارج پر کام کرتے ہیں جو حصی چیزیں ہیں، حالانکہ انسان کو نیت، حضور قلب، تعجب، خود پسندی اور ریاکاری سے پاک ہونے کی طرف
زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہ امور غیر حسی ہیں تو یہ ان کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان کے نزدیک کوئی عیب اور مذمت نہیں ہوتی جب وہ علماء پر تطاول اور تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہی اور اہل بیت کے طریقے سے منحرف قرار دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شارح کے معاصرین میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ بہرحال جب مقام فنا فی اللہ اور تجلی صفات و اسماء الہی کے مرتبے تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوتی ہے، اور دل کے خشوع و خضوع سے انسان کے اعمال میں خشوع و خضوع اور تواضع پیدا ہوتی ہے، تکبر اور خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جناب شعرانی نے گویا اس کے اسباب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کہیں حسی اور ظاہری چیزوں پہ اکتفا نہ کر لے۔ آداب الصلاۃ، آداب عبادت و بندگی میں جہاں ان کے ذکر اذکار کی درستی شامل ہے، وہاں دل کی پاکی اور توجہ نفس بھی ضروری ہے کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جہاں تک خضوع و تطاول کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں خضوع جھک جانا، نرم ہو جانا ہے۔ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں الخضوع تذلل الانسان لغیرہ فی الفعل والقول، یعنی خضوع اس حال کو کہتے ہیں جب انسان کسی کے سامنے عمل و قول دونوں میں عاجزی ظاہر کرے۔ علماء اخلاق کے نزدیک خضوع دل کی انکساری، نفس کا اپنی حقیقت کی معرفت سے نرم ہونا ہے۔ علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں الخضوع انما ہوا اثر العلم والمعرفہ بعظمت المعبود وذلت العبد، خضوع اس معرفت کا اثر ہے کہ بندہ اپنے رب کی عظمت اور اپنی عاجزی کو پہچان لے۔ تطاول لغت میں طول سے ہے، یعنی اونچائی اختیار کرنا، خود کو برتر سمجھنا، تکبر اور استعلاء کرنا۔ لسان العرب میں فرمایا تطاول الرجل ترفع وتبختر علی غیرہ، انسان جب خود کو دوسروں سے بلند ظاہر کرے یہ تطاول ہے۔ اصطلاح میں باطنی تکبر کا عملی ظہور ہے۔ قرآنی روائی شواہد کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ جبکہ تطاول و تکبر کے بارے میں فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، سورہ اسراء۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ خضوع کے بارے میں اہل بیت کے ارشادات موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا رأس العقل بعد الایمان باللہ التواضع للناس فی الحق، ایمان کے بعد عقل کی بلندی یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے متواضع ہو۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ما من رجل تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے متواضع ہوتا ہے خدا اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ تطاول و تکبر کے بارے میں نبی اکرم کا فرمان ہے من تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ، بحار الانوار جلد 73 صفحہ 295۔ جو تکبر کرتا ہے خدا اسے گرا دیتا ہے اور جو تواضع اختیار کرتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے۔ جہاں تک علماء اسلام کے نظریے کا تعلق ہے تو مولانا رومی کا شعر ہے سر فرود آر اے فلاں در پیش حق تا نیایت برسرت سیلی زیدق، حق کے سامنے جھک جا تاکہ قضا کی سختی تجھ پر نہ آئے۔ ابن العربی نے الفتوحات مکیہ میں فرمایا العارف کلما ازداد علما ازداد خضوعا لأنه يرى أن الكمال كله لله وحده، حق کی معرفت رکھنے والا جتنا زیادہ علم میں ترقی اور معرفت میں کمال حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ خاضع ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کمال صرف خدا کے لیے ہے۔ ان کا ایک دوسرا قول بھی ہے ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه فخضعت له خضوعا تاما، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ خدا کو اس سے پہلے بعد اور اس کے ساتھ دیکھا، اور یہی معرفت تامہ نے مجھے خضوع کامل تک پہنچایا۔ ان کے نزدیک وحدت شہود کا نتیجہ خضوع ہے۔ جب بندہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر شے مظہر حق ہے تو اس کے اندر استعلاء اور تکبر باقی نہیں رہتا۔ مولانا رومی کا شعر ہے آب دریا را اگر نہ توان کشید ہم بے قدر تشنگی باید چشید، اگر پورا سمندر نہیں پی سکتے تو کم از کم پیاس کے مطابق پی لو۔ یہ خضوع وجودی کی علامت ہے، بندہ اپنی حد پہچانتا ہو۔ ان کے نزدیک تطاول وہ ہے کہ انسان اپنی حد سے آگے بڑھے اور خضوع وہ ہے کہ اپنی بندگی
کے دائرے میں رہے۔ سید حیدر آملی جامع الاسرار میں فرماتے ہیں الخضوع انما يكون بعد الشهود فإن من شاهد الحق خضع له بالضرورة واما الغافل فمهما تواضع فهو في صورة المتواضع لا في حقیقته۔ خضوع شہود حق کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو حق کا مشاہدہ کرتا ہے وہ لازماً جھک جاتا ہے، لیکن غافل چاہے جتنا متواضع ہو اس کا خضوع محض ظاہری ہوتا ہے، یعنی خضوع حقیقی کو عرفانی ادراک کا ثمرہ قرار دیا ہے۔ مشاہدہ حق، فنا اور خضوع آپس میں ترتیب کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ ملا عبد الرزاق لاہیجی نے گوہر مراد میں فرمایا الخضوع هو الانکسار عند شہود جمال الالہی لأن الکمال یوجب الذلة للمحدود۔ خضوع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان جمال الہی کا مشاہدہ کرے، کیونکہ محدود موجود کو کامل کے سامنے لازماً انکسار ہوتا ہے۔ یہ فلسفیانہ اور عرفانی تجزیہ ہے کہ کمال کا ادراک ذلت وجودی کو ظاہر کرتا ہے، یہی خضوع ہے۔ مرزا جواد ملکی تبریزی المراقبات میں فرماتے کلما ازداد العبد ذکرا للہ ازداد خضوعا لہ حتی یسیر کجسد لا حول لہ الا بارادتہ تعالی۔ جب بندہ ذکر خدا میں زیادہ مصروف ہوتا ہے تو اس کا خضوع بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے جسم کی طرح ہو جاتا ہے جو فقط ارادہ الہی سے حرکت کرے۔ یہ مقام فنا کی تعبیر ہے، بندہ اپنی ارادی خودی کو مٹا دیتا ہے، یہی عقل محض کا ظہور بھی ہے۔ قاضی سعید قمی شرح توحید صدوق میں فرماتے ہیں التطاول جہل بالحقیقہ لأن من عرف مقامہ فی الوجود علم انہ ذل لا استقلال لہ۔ تطاول حقیقت سے جہالت کا نام ہے، کیونکہ جو اپنے وجود کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ محض سایہ ہے، مستقل نہیں۔ تو قاضی کے نزدیک خضوع ادراک فقر وجودی ہے اور تطاول وہم استقلال ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں الانسان الکامل هو من لا یرا لنفسہ طولا علی احد لانہ یرا الکل فی قبضۃ الواحد القہار۔ انسان کامل وہ ہے جو خود کو کسی پر برتر نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ سب کو ایک ہی قہار واحد کے قبضے میں دیکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے مال ابن آدم والفاخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، کہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے، اول میں ایک نطفہ تھا، آخر میں ایک مردار ہے۔ عرفاء کہتے ہیں یہی جملہ فنا و خضوع کی بنیاد ہے کہ بندہ اگر اپنی ابتدا و انتہا دیکھ لے تو تطاول و تکبر محال ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے خضوع و تطاول کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بیان ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خضوع دراصل عقل قدسی کی علامت ہے۔ دل کے اندر حق شناسی کی روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان خود کو فنا شدہ محسوس کرتا ہے۔ تطاول و تکبر نفس امارہ کی صفت ہے۔ انسان جب اپنے وجود کو خودی کی بنیاد پر پرکھتا ہے تو وہ بلند بینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عرفاء کے نزدیک کمال انسان خضوع تام میں ہے، یعنی فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو، اور نقص انسان تطاول یعنی بقا بالنفس کے مرتبہ میں ہے۔ خضوع عقل ربانی کا نور اور عبودیت کی معراج ہے، تطاول جہل نفسانی کا سایہ اور شیطانی استکبار کی صورت ہے۔ انسان جب خضوع حقیقی اختیار کرتا ہے تو عقل کے لشکر میں داخل ہوتا ہے، جب تطاول و استعلاء و تکبر کو اپناتا ہے تو جہل کے لشکر کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔